السلام علیکم سر. ہمارا کویشچن یہ تھا کہ ہم نے یہ سنے کہ اگر ہم لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد کچھ وقت کے لیے ہماری آنکھ لگ جاتی ہے اور مطلب میکس آدھا گھنٹہ، اور اس کے بعد اٹھنے کے بعد ہم تہجد پڑھ سکتے کیا؟ بس تہجد کا ایسا ہے کہ رات کے آخری تیسرے پہر میں تہجد پڑھنا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ اگر ہم عشاء کی وقت پر عشاء کی نماز فرض پڑھ لیتے ہیں اور تھوڑی دیر رک جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم جو ہے تہجد کی نماز پڑھ لیتے ہیں یا وطر پڑھ لے، تو یہ کہاں تک صحیح ہے، یا یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یا ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ تو میں تمام چیزیں بتا دیتا ہوں آپ کو. عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، آپ کو تو ٹائم پتا ہے، اس وقت آپ عشاء کی 4 رکعت نماز فرض پڑھ لیجئے، 2 رکعت سنت پڑھ لیجئے، اور آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ آپ تہجد میں اٹھیں گے، آپ کو عادت بھی ہے اور آپ اٹھ سکتے ہیں، تو آپ وطر کو تہجد کے بعد پڑھیے، یہ زیادہ بہتر ہے. اور تہجد کا وقت ہوتا ہے رات کے آخری حصہ جو ہوتا ہے، تیسرا حصہ رات کو آپ کیا کریں گے، سورج ڈوبنے سے سورج نکلنے تک جتنے گھنٹے ہوتے ہیں نا، اس کو 3 سے ڈیوائیڈ کر دو، تو آخری کا جو پارٹ رہے گا جو ڈیوائیڈ کیا ہوا، وہ تہجد کا وقت ہے. آپ اس میں جب اٹھ کر پڑھیں گے تو وہ تہجد کہلائیں گی. آپ کی 2 رکعتیں کر کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں آپ تہجد کی. اور کچھ علماء نے لکھا کہ اگر آپ کو کم پڑھنا ہے، کسی وجہ سے آپ نہیں پڑھ پا رہے 8، تو کم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر ہے سنت 8 ہے. اس کے بعد آخری میں آپ وطر پڑھیے، تو بے شک اس کا بڑا اجر ہے، اس کے بڑے فضائل ہے. وقت نہیں ہے، میں آپ کو مختصر سے بیان کر رہا ہوں. لیکن اگر آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے ہیں 9 بجے اور آپ اس کے بعد وطر پڑھ رہے یا تہجد پڑھنے کا سوچ رہے نیت سے اور پڑھ رہے اس کو 10 بجے 11 بجے 12 بجے 1 بجے، تو وہ آپ کی تہجد نہیں ہوں گی. اس کو قیام اللیل بولتے ہیں، رات کی نماز. رات کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں ایسے 2 رکعت کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں نفل نماز ہے، وہ آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن آپ کو وہ تہجد کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تہجد کا وقت ہے رات کا تیسرا حصہ، آخری والا. اس میں جو پڑھیں گے آپ، وہی تہجد کا وقت رہے گا. ہاں، اگر آپ کسی وجہ سے جاگ رہے، آپ کا سونا نہیں ہوا، تو بھی تہجد ہوتی ہے. جیسے آپ 2:30-3 بجے تک جاگ رہے ہیں تو آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں، سونا ضروری نہیں ہے. تہجد کے لیے سونا ضروری نہیں ہے، لیکن افضل ہے کہ کوئی شخص نیند سے جاگ کر تہجد پڑھے. ورنہ وہ کسی کام سے کسی وجہ سے جاگ رہا ہے، پڑھائی کر رہا ہے، تو تہجد پڑھ لے. لیکن یہ غلطی یہ ہوتی ہے، لوگ تہجد پڑھتے ہیں اور نیند کا غلبہ پھر اتنا آتا ہے، بغیر سوئے کے تہجد پڑھے نا، اتنا غلبہ نیند کا آتا ہے کہ فجر چھوڑ کے سو جاتے، فجر نہیں پڑھتے. تو ویسا بھی نہیں ہونا چاہیے. تو شاید میرا آپ کے سوال کا جواب اس میں آ گیا. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ.